کرپشن ختم کرنے کے لیے اقدامات ذکاوت الحسن۔ ملوث حضرات چاہے کسی بھی عہدے پر فائز ہوں، دہشت گردی میں بھی اضافے کا سبب بنتے ہیں۔ کرپٹ لوگ ملکی مفاد بیچ دیتے ہیں۔ ایسا بہت ساری مثالیں ہیں، جیسے انڈس واٹر ٹریٹی کے کمشنر نے پاکستان کے اہم راز یا اہم چیزیں ہندوستان کو بیچ دیں۔ اس کے علاوہ نااہلی اور کام چوری بھی کرپشن میں شامل ہے۔ حرام خور اور نااہل لوگوں کی تعیناتیاں بھی اسی زمرے میں آتی ہیں۔ زرداری دور میں اس قسم کی تعیناتیوں کا ایک طوفان آیا تھا۔ نااہل لوگوں کو رشوت کے عوض ایسی جگہوں پر تعینات کیا گیا کہ جس سے ادارے تباہ ہو گئے۔ ایک حادثہ ہوا تھا مارچ 2010 کو لاہور میں چھاونی کے علاقے میں 2 خودکش حملوں سے علاقہ لرزک تھا۔ 166 افراد شہید ہوئے۔ CNI کی رپورٹ کے مطابق جائے حادثہ پر نصب دونوں CCTV کیمرے خراب نکلے، اور یہ اکثر ہوتا ہے، نادان گر گئے سجدے میں جب وقت قیام آیا۔ جس چیز کی جب ضرورت ہوتی ہے وہ کام نہیں کر پاتی۔ آج کل اکثر جگہوں پر ایسا ہی ہوتا ہے۔ اس کی وجہ حساس آلات کی خریداری سے لے کر انسٹالیشن تک۔ پھر غور سے سنیے، اس کی وجہ حساس آلات کی خریداری سے لے کر انسٹالیشن تک رشوت اور نااہلی ہے۔ آلات کی انسٹالیشن کے لیے پہلے مناسب منصوبہ بندی بھی نہیں ہوتی، نہ اس امر پر غور کیا جاتا ہے کہ کیا ہمارا انفراسٹرکچر موجود ہے جو اس کو چلا پائے گا، کیا تربیت یافتہ آپریشنل اور ٹیکنیکل عملہ موجود ہے جو اس کی مینٹیننس اور اس کا آپریشن دیکھ پائے گا، مینٹین رکھ سکے گا۔ ان چیزوں پر غور نہیں کیا جاتا، سارا زور خریداری اور کمیشن پر ہوتا ہے۔ نتیجہ اکثر سسٹم لگائے جاتے ہیں مگر چلنے سے پہلے ہی ناکام اور سپلائی اسٹوروں میں دفن ہو جاتے ہیں۔ اگر تحقیق کی جائے تو ایسے بہت سے سسٹم ملیں گے جو چل ہی نہ پائے۔ گل بھلا کچھ تو بہاریں ایسا بات دکھلا گئے، حسرت ان غنچوں پہ ہے جو بن کھلے مرجھا گئے۔ ایک عرصے تک محکمے کے انتظامی امور میں شامل رہنے کی وجہ سے راقم الحروف کو اندازہ ہے کہ کس طرح کی فنکاریاں کی جاتی ہیں۔ ملک کے اکثر محکموں میں ایسا ہی ہوتا ہے۔ ہر دفتر کی مافیا قابل اور ایماندار افسروں کو ذلیل کرنے اور کھڈے لائن لگانے میں مصروف رہتی ہے۔ ان کو استہزاء کا بھی نشانہ بنایا جاتا ہے، یعنی مذاق وغیرہ ان کے ساتھ روا رکھا جاتا ہے۔ ان کے اعتراضات کو جو نیک نیتی پر ہوتے ہیں بے وقت بنا دیا جاتا ہے، اور اہل اور ایماندار افسروں کو جب تک تحفظ نہیں ملتا یہ ہوتا رہے گا۔ انسٹالیشن کے بعد ان آلات کو چلانے کی کوئی SOP بھی نہیں ہوتی یا نگرانی بھی نہیں ہوتی۔ بڑے نگرانوں کے پاس تو ان امور پر غور کرنے کے لیے وقت ہی کہاں۔ اب تو تحقیقاتی کمیشنوں میں مال چلا دیا جاتا ہے، کلپریٹ بچ جاتے ہیں، بے گناہ لٹک جاتے ہیں۔ نگرانی کا عمل تو کئی اشروں سے قبل ہی دفن کر دیا گیا تھا۔ یہ بات ذرا غور سے سنیں، نگرانی کا عمل تو کئی اشرے قبل ہی دفن کر دیا گیا تھا۔ کسی دفتر کی کہیں مناسب نگرانی نہیں ہو رہی، اس لیے ہر ایک کو کھلی چھوٹ ہے، جو چاہیں کمائیں۔ آمدنی، اخراجات، اثاثے مطابقت میں ہوں یا نہ ہوں،
کیونکہ کوئی محکمہ عام لوگوں کی سیاستدانوں کو تو پکڑا جا رہا ہے، لیکن عام لوگوں پر، کسی عام عمال پر، عام افسروں پر کوئی توجہ نہیں ہے۔ اب دفتروں میں جا کر دیکھیں، گندگی کے ڈھیر نظر آئیں گے، ماتحتوں کی ظاہری اور باطنی صفائی پر کوئی توجہ نہیں، ماتحتوں کی ظاہری اور باطنی صفائی پر کوئی توجہ نہیں، اوقات کی پابندی، ندارت کسی بھی دفتر میں جا کے دیکھا جا سکتا ہے۔ دفتروں کی راہداریوں اور کینٹینوں ان کی خوشگپیوں سے گونجتی رہتی ہیں، کیا کام کیا، کیا کام نہیں کیا۔ اس سے کسی کو کیا غرض یا تعلق، چاہے نااہلی کیوں نہ ہو، تعریفی خط اور قومی تمغے بھی حاصل کر لیتے ہیں۔ نااہل لوگ تو قومی ہیروز میں بھی شامل ہو رہے ہیں، ان کو دیکھ کر آدمی شرمسار ہی ہو سکتا ہے۔ جعلی پائلٹ لائسنسز بھی اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے، مگر اس کا اعلان وزیر موصوف کی اور حکومت کی زبردست ناکامی ہے، جس نے پی آئی اے کو بالکل ہی بٹھا دیا دنیا بھر میں، اور پاکستانیوں کو اوپر بھی جعلی ہونے کا ایک لیبل لگوا دیا، مگر کسی کو شرم نہیں آتی۔ بڑے خاندانی افسر جن کی گردن میں سریا لگا ہوا ہے، زمین پر چلنے کا انداز ہی ایسا، شاید زمینی کو پھاڑ دیں گے یا پہاڑوں سے بھی اوپر نکل جائیں گے۔ گالوں کو شلجم کی طرح پھلانے والے جب یہ دفتروں میں چلتے ہیں تو ان کے ساتھ خوش آمدیوں کی بھی ایک فوج ہوتی ہے، جو ان کو عوام الناس یعنی عام لوگوں سے، کیڑوں مکوڑوں سے دور رکھتی ہے۔ ان کی فکر کی ان کو ضرورت نہیں ہوتی، عوام الناس کی، کیڑے مکوڑوں کی۔ چھوٹے موٹے چوروں کو تو تھانے دار میں روز چھترول ہوتی رہتی ہے، مگر بڑے ڈاکو آزاد پھرتے ہیں۔ نہ معاشرے کا ڈر، اب معاشرے کا ڈر بھی ختم ہو چکا ہے۔ یہ حقیقت ہے کہ پہلے ڈرا کرتے تھے لوگ، کوئی بھی برائی یا حرام خور جو ہے اپنے گھروں میں، اپنے محلوں میں اپنے اثاثوں کو ظاہر نہیں کرتے تھے، اور خدا کا ڈر تو پہلے سے ہی نہیں ہے۔ پھر بہتری چہ مانے وارد، اکثر مفاد یافتہ طبقے کے مفادات کو پس پشت ڈال کر انکوائریاں ہوں تو بہت سے عزت مآب ننگے نظر آئیں گے۔ کرپشن کے خاتمے کے لیے ٹھوس اقدامات لینے پڑیں گے، نظریاتی اساس کو زندہ کرنا پڑے گا، بنیادی انسانی حقوق پر توجہ دینی ہوگی، بلکہ اس کو افسروں کے حلف کا بھی حصہ بنایا جائے تاکہ بڑے عہدوں پر فائز لوگوں کو یہ احساس کہ وہ کسی دوسرے سیارے کی مخلوق ہیں ختم ہو، اور ملکی قانون سے بالاتر ہیں، یہ احساس ختم ہونا چاہیے۔ اس خاموشی میں جائیں اتنے بلند نالے، تاروں کے قافلے کو میری صدا درا ہو، ہر درد مند دل کو رونا میرا رولا دے، بے ہوش جو پڑے ہیں شاید انہیں جگا دے۔ ایک خبر کے مطابق 2010 میں ایک خاندان جو کہ افغانی بتایا جاتا تھا لندن پہنچ گیا۔ کہتے ہیں 7 رکنی افغانی کنبے کے پاس پاسپورٹ اور ویزا نہ تھا، ایف آئی اے کا عملہ بھی اس میں ملوث تھا۔ پھر پی آئی اے کی بھی ذمہ داری ہے کہ ٹکٹ جاری کرتے وقت پاسپورٹ اور ویزا دیکھے۔ پی آئی اے کو ان حرکتوں کی وجہ سے یورپ میں $20 لاکھ فائن ادا کرنا پڑا تھا۔ ایئر لائن کے دیوالیہ ہونے میں ان حرکتوں کا بھی دخل ہے۔ پھول بے پرواہ ہیں تو گرم نوا ہو یا نہ ہو، کارواں بے حس ہے آواز درا ہو یا نہ ہو، وائے ناکامی متاع کارواں جاتا رہا، کارواں کے دل سے احساس زیاں جاتا رہا، کارواں کے دل سے احساس زیاں جاتا رہا۔ ہمارے بڑی تعداد میں لوگ باہر کے ممالک میں مقیم ہیں، یہ لوگ ملک میں آتے جاتے بھی رہتے ہیں، ہمارے افسران بھی بڑی تعداد میں دورے کرتے رہتے ہیں۔ کیا وہاں آپ کو پروٹوکول والوں کی فوج نظر آتی ہے؟
میں نے تو دنیا کے کسی ملک میں نہیں دیکھی۔ کسی بیمار کے علاوہ کسی فرد کے ساتھ پروٹوکول کے عملے کا ہونا غیر قانونی حرکتوں میں معاون ہوتا ہے، مگر ہمارے یہاں سٹیٹس سمبل بن چکا ہے۔ شہری ہوابازی کے مختلف سیکشنوں کے لوگ اس قسم کے پروٹوکول میں نظر آتے ہیں۔ وی وی آئی پی کلچر ختم کرنے کی ضرورت ہے کہ لاؤنجز کے پروٹوکول پاسز بند کیے جائیں۔ کتنے غیر قانونی کام اس پروٹوکول کی آڑ میں سر انجام دیے جاتے ہیں۔ تخریب کار بھی لالچ دیکھ کر ان سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ حکام کے لیے ضروری ہے کہ اس مسئلے کے بارے میں غور کریں اور اپنی ترجیحات میں ایئرپورٹ پر غلط حرکات بند کروائیں۔ یقیناً آنکھیں بند کرنے سے مسئلے حل نہیں ہوں گے۔ اب وقت کا تقاضا ہے کہ ہمارے ایئرپورٹ سے مافیا ختم کی جائے اور ٹورزم بڑھانے کے لیے یہ ایک پہلا قدم ہوگا۔ بہت ضروری ہے کہ ہم ایئرپورٹ کو آسان کریں، جہاں پہ چور اچکے یا جیب کترے یا دوسرے لوگوں کو لوٹنے میں نہ ہوں۔ پولیس بھی اس میں شامل ہے، کچھ اور ادارے بھی اس میں شامل ہیں۔ اللہ میاں ہم سب کی حفاظت فرمائے، اور دعا ہے کہ اللہ میاں اس ملک سے کرپشن کو ختم کرے۔